آزاری ہو گئی ہے، اب جا کر آپ معافی طلب کریں۔ ٹھیک، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی جناب، سوال بتائیے۔ سوال یہ ہے حضرت کہ جو چیلوں کو پھیپھڑے اڑائے جاتے ہیں یا اس طرح کیا جاتا ہے، گوشت ڈالا جاتا ہے، تو کیا یہ اسلام میں جائز عمل ہے صدقے کے لیے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں دو سوال ہے۔ ایک ہے کہ خطبے سے قبل جو اذان ہوتی ہے، اذان ثانی، وہ مسجد میں کھڑے ہو کے دے سکتے ہیں اندر، اور دوسرا ہے کہ کسی غیر مسلم کے انتقال پہ انا للہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب، کیا جی دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا ہے کہ حدیث میں چیل اور کووں کی ہلاکت کا حکم ہے، ان کو فواسق قرار دیا ہے، یعنی فاسقہ سے فواسق نکلا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے پھیپڑے ڈالنا ان کو کوئی نیک کام نہیں ہے، صدقے کے طور پر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگوں کا بنا ہوا ہے نا ذہن۔ اب آپ خود بتائیں، چیلوں کو پھیپڑے ڈالنے سے کیا چیل وہ چین کر کے کوئی ایسا اعلان کر دی کہ دعا کر دی کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کبوتروں کو دانہ ڈال لیں، انسانوں کو کھلائیں، چیلوں کبووں کو نہ ڈالیں۔ اور خطبہ یہ جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، اس کو اذان ثانی کہتے ہیں۔ حکم یہی ہے کہ یہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے، امام کے سامنے لیکن مسجد سے باہر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں ایسا طریقہ کار تھا، لیکن بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں وہاں پر کہ جہاں عرف رائج ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ اس میں کافی تفصیل ہے جو بیان ہونی چاہیے، لیکن یہ موقع کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے میں نے دونوں موقع بیان کیے۔ افضل یہی والی صورت ہے جو پہلی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کو بیان فرمایا کہ امام کے سامنے لیکن مسجد سے باہر، لیکن جہاں رائج ہو وہاں جھگڑا نہ کیا جائے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، وہاں اگر رائج ہو گیا ہے تو چلنے دیجئے۔ اس کی بھی کچھ دلائل ہیں لیکن وہ بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اور یہی کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ اس کے لیے مغفرت طلب نہیں کر رہے ہم، یہ تو یہ ہے کہ بے شک اللہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا دے دی، اللہ اس کو امن میں رکھے، ریسٹ ان پیس جیسے کہہ دیتے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرمائے، یہ کفر لکھا ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ نصوص قطعیہ ہیں کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا، اس پر اللہ کی کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ زندگی میں توبہ کر لے، بخشش کے دروازے کھلے، لیکن اسی حالت میں مر گیا تو اب نہیں۔ اب اگر کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو حقیقتاً وہ ان آیات پر شبہ کر رہا ہے، اس سے ان کے مضمون پر کامل یقین حاصل نہیں، اور جو قرآن کی نصوص قطعیہ میں شک کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالرز ہیں۔